السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیے کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ زندگی دریا ہے، آخرت اس کا ساحل اور تقوی اس کی کشتی۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ بچھڑ کے پھر ملیں گے یقین کتنا تھا، وہ تھا تو خواب لیکن حسین کتنا تھا۔ بڑے ہی پیار سے دے گیا الزام بے وفائی کا، ہنسی تو خیر تھا ہی لیکن ذہین کتنا تھا۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ٹوٹی ہوئی ہر چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے، وہ اسے دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے مسائل کا شکار ہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور اسے کہیں کہ سب ٹھیک کر دے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ صبح کا ہر پل زندگی دے آپ کو، دن کا ہر لمحہ خوشی دے آپ کو۔ جہاں غم کی ہوا چھو کر بھی نہ گزرے، خدا وہ جنت سی زمیں دے آپ کو۔ آدھی ادھوری محنت سے 100% کامیابی کی امید کرنا خوش فہمی نہیں، جہالت بھی ہے۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنے کم لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ یہ ایک غیر تحریری اصول ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہیں کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ دعا لگے، بد دعا نہیں۔ دل سے اتر جانا ایک حقیقی چیز ہے۔ آپ کسی شخص سے نفرت نہیں کرتے، لیکن پھر آپ اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ جو لوگ آپ کے لیے بہت اہم تھے، ان کی موجودگی بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر نو لو، نو ہیٹ، نو فیلنگ، نتھنگ۔ جو اچھی بات سنو اسے لکھ لیا کرو، جب لکھ لو تو اسے یاد کر لیا کرو، اور جب یاد کر لو تو بیان کر دیا کرو۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور اس کا ہو بھی نہیں سکتا۔ سر اٹھا کے مانگنا بھی جائز ہے، مگر سجدے میں تاثیر بدل جایا کرتی ہے۔ دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہو، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ حادثات نہ سمجھے ابھی کہ پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں، متاع درد سے دل مالا مال ہے میرا، زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ تنگ دست ہوں میں۔ یہ انکشاف ہوا ہی نہیں کبھی مجھ پہ، خودی پرست ہوں میں یا خدا پرست ہوں میں۔
اے نفس ڈر اس ذات سے جس نے تجھے ڈھیل دے رکھے ہیں، کیونکہ اگر اس کی پکڑ ہو گئی نا تو پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو کوئی تجھے بچا نہیں سکے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت بھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ اے میرے رب، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک تجھے رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہو وہی منزل کی طرف جاتے ہو، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو۔ پہنا کر لوگ لباس اعتبار و محبت کا، پھر غرض و منافقت سے داغدار کرتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ بڑا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ استغفار کے فائدے: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اب سے باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈال لیں، ہر بات یاد رکھ کر اپنے ذہن کو کباڑ خانہ نہ بنائیں، زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ویسے ہی ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ دیر سے بنو کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔